الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل والانبیاء حبیبنا وشفیعنا وشفیعنا محمد المصطفی وعلى آلہ وصحبہ بدور الدجا ونجوم الہدى. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَمْ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. آج سورہ مبارکہ الدخان کی 32 سے 43 تک آیات مبارکہ میں بیان کیے گئے مفہوم کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہاں علی علم کا معنی ہے کہ جان بوجھ کر. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر دانستہ فضیلت عطا فرمائی. اخترناہم ان کو چنا، ان کا انتخاب کیا. اس انتخاب کی ایک دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوئے. بنی اسرائیل میں سے 70,000 کم و بیش انبیاء کرام پیدا ہوئے. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. پھر ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جس میں ان کے لیے کھلی آزمائش تھی، ایک بڑی آزمائش تھی. جیسے جیسے رتبہ ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے، اس طرح پھر آزمائش بھی آتی ہے. لیکن بنی اسرائیل اس آزمائش پر پورا نہ اتر سکے. فرمایا ان هؤلاء لیقولون
ان یا الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین. وہ اللہ کے نبیوں سے کہتے تھے کہ یہ جو ایک بار مرنا ہے یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. یہ لفظ حشر نہیں، حشر، حشر. اور نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اپنی اپنی قبروں سے نکل کر روئے زمین پہ پھیلے ہوئے ہوں گے. کوئی ہندوستان سے اپنی قبر سے اٹھ رہا ہے، کوئی کشمیر سے، کوئی افغانستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی عرب سے. تو یہ قبروں سے نکل کر جو پھیل جانا، یہ ہے نشر. نشر، پھیلنا. جیسا کہ آپ خبروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ خبر ٹی وی پر نشر ہو گئی، اور چونکہ خبریں پھیلتی ہیں تو اس لیے ان کو نشریات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور نشر، لوگوں کو قبروں سے زندہ کیا جائے گا اور وہ پھیلے ہوئے ہوں گے، یہ نشر ہے. اور حشر کا معنی ہے جمع کرنا، پھر ان کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، یہ حشر ہے. اور حشر سے محشر، یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے. محشر جمع ہونے کی جگہ. قبروں سے اٹھ کر پھیلنا. جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا پھر روئے زمین پہ پھیلیں گے، یہ نشر ہے. تو یہ وہ لفظ ہے وما نحن بمنشرین. ہم پھر اٹھنے والے، قبروں سے نکل کر پھیلنے والے نہیں ہیں. یعنی آخرت کی زندگی کا وہ انکار کرتے تھے. اب یہاں سے کافر کا جو مزاج ہے، ہٹ درمی، اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد تمہارا زندہ کیا جانا برحق ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ. وہ کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو پہلے ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں ان کو زندہ کر کے لاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ قیامت کے دن پھر اٹھائے جائیں گے. حالانکہ پیغمبر یہ کہتے ہی نہیں تھے کہ اس دنیا کے اندر پھر اٹھ کے آنا ہے، وہ تو آخرت کے دن کا کہتے تھے. تو یہ ضد اور ہٹ درمی سے کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا، ہمارے باپ دادا جو پہلے مر گئے ہیں ان میں سے تو کوئی زندہ ہو کر نہیں آیا، پہلے ان کو لاؤ، پھر ہمیں یقین ہوگا کہ ہم بھی اس طرح مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَّعٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اچھی ہے. تبع والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. انہم کانوا مجرمین، وہ جرم کرنے والے تھے، مجرم تھے، گناہ گار تھے. یہاں یمن کے بادشاہ، حکمران تبع کے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے.
یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ ہر زبان بولنے والے ان کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے ہاں جو ملک کا سربراہ ہو اس کو صدر پاکستان کہتے. یمن کے لوگ بادشاہ کو تبا کہتے تھے، تبا، تے بے اور عین. مصر کے لوگ بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، اور فرعون کی جمع ہے فراعین. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، یہ کئی فراعین میں سے، فرعونوں میں سے ایک تھا. فرعون اول، فرعون دو، سوم، چارم، پہلا فرعون، دوسرا فرعون، تیسرا فرعون. تو مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. ترکی کے بادشاہوں کو خاقان کہتے تھے، خاقان. اور یمن کے بادشاہوں کو تبا، اور مصر کے، روم کے بادشاہوں کو کیسر کہتے تھے. جس طرح ان میں سے ایک مشہور ہے، حضور علیہ السلام کے دور میں جو تھا وہ کیسر روم. ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، پہلا کسرا، دوسرا کسرا، تیسرا کسرا. تو تبا اول جو تھا حمیری، اس کا نام تھا اسعد، اور کنیت تھی ابو کر. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو انصار مدینہ تھے یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہ تبا کی اولاد تھے. تبا اس کا مدینہ طیبہ سے گزر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی سو سال پہلے. اس کے ساتھ علماء تھے جو تورات کو جاننے والے تھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو یثرب بستی ہے، اللہ کا ایک آخری نبی ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے گا، اور یہیں پہ وہ دفن ہوں گے. یہ اس نبی کی نشانیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہی اس کے دل میں کشش پیدا ہوئی. ابھی حضور پاک کی ولادت بھی نہیں ہوئی، ولادت سے بھی صدیوں پہلے. اور اس نے یقین کر لیا کہ اللہ کے آخری نبی اس شہر میں آئیں گے. اور جو تورات میں پہلی آسمانی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کی اور آپ کی امت کی شان بیان ہوئی تھی، وہ سن کر اس کے دل کے اندر ایمان کی کشش پیدا ہوئی. حضرت رومی فرماتے ہیں، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی دولت از گفتار خیزد. ضروری نہیں ہو کہ کسی کو دیکھیں تو آپ کو اس سے محبت ہو، کسی کا ذکر سن کر، کسی کی باتیں سن کر محبت ہو جاتی. تبا کے دل میں حضور علیہ السلام سے محبت پیدا ہوئی، کشش پیدا ہوئی. اور اس محبت نے اس کو سنبھالا دیا. اس نے وہاں مکانات تیار کروائے، کچھ لوگوں کو وہاں پہ بسا دیا، اور ان کو ایک خط دیا جس خط میں یہ لکھا کہ اے اللہ کے آخری نبی،
آسمانی کتابوں سے مجھے علم ہوا ہے کہ آپ اس شہر میں آئیں گے، اگر میری زندگی میں آپ تشریف لائے تو میں ضرور آپ کے پاس حاضر ہو کر ایمان بھی لاؤں گا، آپ کے مشن کی خدمت بھی کروں گا، اور اگر آپ میرے دنیا سے جانے کے بعد تشریف لائے تو آپ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیں جو آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے۔ اور ایک مکان اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کیا، اور طبع نے اس خط میں 4 مصرے بھی لکھے، شعر: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم، فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اللہ جو روحوں کا پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، مخلوق کا خالق ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی لمبی زندگی دے دی، اتنی عمر عطا فرمائی کہ ان کے تشریف لانے کے وقت اگر میں زندہ ہوا تو میں ان کا بازو بن جاؤں گا، ان کا ساتھ دوں گا، اور ان کے چچا کے بیٹا کی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اما بعد فإنی آمنت بک وبکتابک الذی ینزل علیک وانا علی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء وآمنت بکل ما جاء من ربک من شرائع الاسلام فإن ادرکتک فبها ونعمت فإن لم ادرکک فاشفع لی ولا تنسنی یوم القیامہ فإنی من امتک الاولین وبایعتک قبل مجیئک وانا علی ملتک وملت ابیک ابراہیم علیہ السلام۔ اس نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد اس پر مہر لگائی۔ خط میں کیا تھا؟ میں آپ پر ایمان لے آیا اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آیا جو آپ پر نازل ہوگی، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، میں آپ کے دین، آپ کے طریقے پر ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، میں اس رب پر ایمان لے آیا جو آپ کا بھی رب ہے اور ہر شے کا رب ہے، وَآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، اور رب کی طرف سے جتنی آسمانی شریعتیں اور احکامات آئے میں سب پر ایمان لے آیا ہوں۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، اگر میں نے آپ کو پا لیا تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ وَإِن لَمْ أُدْرِكَ فَاشْفَعْ لِي وَلَا تَنْسَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ کے آخری نبی، اگر میں آپ کو نہ مل سکا تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت ضرور فرمانا، مجھے بھول نہ جانا۔ فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، اور میں تو آپ کے پہلے امتیوں میں سے ہوں جو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے ماننے والے ہیں۔ وَأَنَا وَبَعْيَاتُكَ قَبْلَ مَجِيئِكَ، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور کہا کہ میں آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ پر ایمان لے آیا ہوں۔ توبہ کے بارے میں یہ جس توبہ کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ خدا کا کوئی صالح بندہ تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ تو فرمایا یہ لوگ بنی اسرائیل جو اس طرح دھڑا دھڑ انکار کر رہے ہیں، رٹ ترمی کر رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟
کہ یہ بہتر ہے یا قوم تبع، اور فرمایا ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو ہنسی مذاق میں فضول پیدا نہیں کیا بے مقصد، ہم نے ان کو مقاصد کی خاطر پیدا کیا ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ ان یوم الفصل، بے شک ایک دن ایسا آنے والا ہے، میقاتہم اجمعین، میقات وقت کو کہتے ہیں، یہ قیامت کا دن، یہ ان سب کے اکٹھا ہونے کا وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا، جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر جس دوست کی خاطر بندہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا رہا، شریعت سے منہ موڑتا رہا، دوستوں کے پیچھے چل کے اللہ اور رسول کے احکامات کو توڑتا رہا، یوم لا یغنی مولا عن مولا، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان نافرمان دوستوں کی مدد کی جائے گی، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پہلے یہ بتایا کہ کسی کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، اگلی آیت میں فرمایا الا من رحم اللہ، ہاں ان دوستوں کی دوستی ایک دوسرے کو فائدہ دے گی جن پہ اللہ مہربان ہوگا، یعنی کفار اور نافرمانوں نے مل کر جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کی، ان کے تعلقات قیامت کے دن مفید نہیں ہوں گے، لیکن الا من رحم اللہ، اللہ جن پہ مہربان ہوگا، اللہ جن پہ رحمت فرمائے گا، وہ ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے۔ اور اس کی تفسیر ہے، یہ کون لوگ ہوں گے جن پہ اللہ مہربان ہوگا؟ هم المؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن اللہ، یہ اہل ایمان ہوں گے، یہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے اور اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، جیسا کہ انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، آیت الکرسی میں ہے، کون ہے جو اس کے پاس کسی کی شفاعت کر سکے الا بإذنہ، ہاں مگر جس کو وہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، شہداء شفاعت فرمائیں گے، اور حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، حضرت طلق بن علی کی روایت ہے، دیگر روایات کتاب الجنائز میں موجود ہیں۔ چھوٹے بچے جن کی ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور وہاں دعا کرتے ہیں بچے کے لیے، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، بچی کے لیے وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعًا، کہ یا اللہ یہ جو چھوٹا بچہ جس کی میں نے نماز جنازہ ادا کی ہے، قیامت کے دن اس کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنانا، اور شفاعت کرنے والا ایسا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ تو جن لوگوں نے چھوٹے بچوں کی نماز جنازہ ادا کی ہوگی، قیامت کے دن وہ بچے ان کی شفاعت کریں گے کہ اللہ کریم جنہوں نے ہماری نماز جنازہ ادا کی تھی اور ہمیں اپنا شافع بنایا تھا، شفیع بنایا تھا، آج ان کے حق میں ہماری شفاعت کو قبول فرما۔ اور طلق بن علی بن عباس، جناب عبداللہ بن عباس کے پوتے یہ روایت کرتے ہیں، سکت مراغم والی مشہور حدیث ہے۔ مراغمت کہتے ہیں یہ ضد کے ساتھ کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے جھگڑا کرنا، پیچھے ہی پڑ جائے،
جس طرح چھوٹا بچہ کوئی چیز ہی لینی ہو تو ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ ضد کرتا ہے کہ یہ میں نے لینا ہی لینا ہے، اس کو کہتے ہیں مراغمت، پیار والا جھگڑا۔ تو فرمایا ان السقط لیراغم ربہ، وہ بچہ جو مرا ہوا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، سقط، اس کو سقط کہا جاتا ہے۔ ان السقط لیراغم ربہ، وہ قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، ضد کرے گا کہ اللہ کریم میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج دے، اور پھر اللہ پاک اس کو اجازت دیں گے، وہ اپنے ناف کے ساتھ اس طرح گھسیٹ کر ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ ان السقط لیراغم ربہ۔ دبئی کے ایک بڑے محدث ہیں شیخ عیسیٰ مانع خمیری، ان کی کتاب ہے التأمل فی حقیقت التوسل۔ یہ جدید انداز تحقیق ہے ان کا کہ پہلے وہ روایت لے کر آتے ہیں حدیث کی، پھر اس کی سند پر بحث کرتے ہیں، اس کی سند کو بیان کرتے ہیں، اس میں سند حسن کے ساتھ وہ ایک روایت لے کر آئے جس میں امت کے لیے بڑی خوشخبری۔ اس حدیث میں یہ بیان ہوا، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے، کہ ہر خاندان میں کوئی ایک نیک بندہ ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے۔ کسی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں، برادریوں میں ایک دو بزرگ کوئی بہت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اب اس سے متعلق حدیث ہے کہ ہر خاندان میں سے جو کوئی نیک اور صالح اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، جتنا اس کے اعمال اور جتنا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا، وہ اپنے درجے کے مطابق اپنے خاندان کے اتنے گنہگاروں کی شفاعت کرے گا، کہ اگر وہ اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خود مقبول ہے، تو وہ زیادہ بندوں کی، اپنے خاندان کے گنہگاروں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، قرآن کے حافظ شفاعت کریں گے، جن لوگوں کے ہم بچوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اس طرح بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، صالح لوگ، نیک لوگ اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنے تعلق والوں کی جو خود بخشے جائیں گے دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پہ اللہ مہربان ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ ہم المؤمنون۔ یہ تفسیر کی روایت ہے کہ وہ اہل ایمان ہوں گے جو اپنے درجات کے مطابق، اپنے مقبولیت کے رتبے کے مطابق شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے۔ انہ هو العزیز الرحیم، اللہ غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ غالب کی تفسیر یہ ہے کفار سے انتقام لینے میں غلبہ رکھتا ہے، اور رحیم کی تفسیر یہ ہے مومنوں پر مہربانی کرنے کے لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ یعنی کفار ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انتقام کی شان کے ساتھ تجلی فرمائیں گے۔ لیکن اس میں یہ زقوم کا درخت پیدا ہوتا تھا، اس کو اردو زبان میں تھور کہا جاتا ہے، کانٹے دار ہوتا ہے، سخت اس کا بڑا کانٹا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سخت کانٹے دار قسم کا یہ درخت، یہ دوزخیوں کی غذا ہوگی، ان کا کھانا ہوگا۔ کالمہل، جس طرح زیتون کا تیل ابلتا ہے کسی برتن کے اندر، اس طرح یہ ابلے گا۔ کغلی الحمیم، جس طرح
شدید گرم پانی کھول رہا ہوتا ہے، اور حکم ہوگا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور اس کو کھینچ کے لے جاؤ سواء الجحیم، دوزخ کے آگ کے سوا میں۔ سوا اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے برابر، سوا جیسے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، سوا سے ہی یستوی ہے، لیکن یہ برابر ہونے کے لیے وسط ہونا، اور وسط میں درمیان میں ہونے کے لیے برابر ہونا لازم ہے۔ جس طرح 2 گز کا ایک عصا ہو، 2 گز کا، تو اس کا جو درمیان ہوگا وہاں وہ 2 آدھا آدھا برابر آئے گا، تو درمیان ہونے کے لیے برابر ہونا لازم ہے۔ برابر ہونے کے لیے درمیان کے لازم بول کر ملزوم اور ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے۔ یہ ہماری زبان میں بھی یہ چلتا ہے، عرب میں تو بہت زیادہ اس طرح مجازی معانی ہوتے ہیں۔ دوزخ کا برابر یعنی آدھا دوزخ اس طرف ہوگا، آدھا اس طرف، 2 برابر حصوں، 2 برابر جب حصے کر دیے جائیں تو جہاں سے وہ حصے الگ ہوتے ہیں وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ تو سواء الجحیم کی تفسیر یہ ہے کہ دوزخ کے درمیان میں ان کو ڈالا جائے گا۔ ثم صبوا فوق رأسہ، حکم ہوگا اے جہنم کے پہرے دار فرشتوں، ڈیوٹی والے فرشتوں، اس کے سر کے اوپر سے یہ کھولتا ہوا پانی بہاؤ من عذاب الحمیم۔ اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور حکم ہوگا ذق، اب مزہ چکھ، ذق یہ ذائقہ، ذاقہ یہ ذوقوں سے، اب مزہ چکھو۔ انک انت العزیز الکریم، تو بڑا غالب تھا اور بڑا معزز بنا پھرتا تھا، تو بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو غالب اور اپنے آپ کو بڑا حاکم اور زبردست خیال کرتا تھا۔ انک انت العزیز الکریم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غالب یا کریم عزت والا ہے، یہ بتایا جائے گا اس کو کہ تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا غلبے والا اور بڑا عزت والا سمجھتا تھا، اب دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں پھر اہل جنت کے انعامات کا ذکر ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ سورہ دخان کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ وما علیہ